یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے زینب و کلثوم کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے۔ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا۔ نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا۔ منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ تھپکیاں دیتے رہے حضرت کبھی عباس کو، حضرت کبھی عباس کو۔ تھپکیاں دیتے رہے حضرت کبھی عباس کو، حضرت کبھی عباس کو۔ اور بازو چومتے تھے چاند سی تصویر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرقات سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی۔ فاطمہ زہرا کے مرقات سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا،
یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، جبریل نے رو کر کہا. ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، ہے بن ملجم بتا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، ہے بن ملجم بتا. قتل قرآن کر دیا کا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی. ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، روتے ہیں سر کو پیٹ کر. چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، روتے ہیں سر کو پیٹ کر. بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار. باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار. دل ہلا دیتا ہے نوحہ خواہر شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین.
آپ کی خدمت میں آج کی شب جو کہ بہت ہی قیامت والی شب ہے، شہادت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت، اس کے سلسلے کا پروگرام آپ ہدایت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا بھی اس پروگرام میں حصہ لیں گے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج آخری پروگرام ہے سلسلے کا، جو ہم نے 3 راتیں پروگرام رکھا تھا. آج کی رات آخری رات ہے اور جناب شہادت مولا کائنات کے سلسلے کا پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور بہت ہی آسان سا فارمیٹ ہے، وہ یہ کہ آپ نے نمبر سامنے ٹیلی ویژن پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ نے فون کرنا ہے، اور فون کر کے آپ نے اپنا ہدیہ، اپنی تعزیت جو ہے وہ آپ نے مولا کائنات کو دینی ہے جناب. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ آپ تو ہیں ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ آج پھر جناب سجاد علی صاحب تشریف فرمائیں. ان سے بھی ہم کلام سنتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا سے مختلف منقبت خان بھی آج کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے اور اپنی تعزیت ریکارڈ کرائیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی، ہمارا پروگرام آج یہ ہے کہ ہم جو ہمارے منقبت خواہ ہیں جو کہ ہم اسکائپ پہ ان کو لیں گے اور ان کے درمیان جو ہے وہ آپ کی فون کالز بھی لیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ فون ضرور کیجیے گا. ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی جو کنیکشن تھا ہمارے جو نشریات تھی اس میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی تھی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی تھی جو کہ اللہ کے کرم سے جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اب. اور اب آپ سب ہم کو لائیو جو ہے پوری دنیا میں ہدایت ٹیلی ویژن جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں آپ جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے نشریات. تو انشاءاللہ تعالی اب کوئی اور مزید جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ ساتھ میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے ضرور دیکھتے رہیے. اور انشاءاللہ تعالی آج رات جو ہے وہ انشاءاللہ بہت سارے منقبت خان جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نوحہ سلام مرثیہ پیش کریں گے. میں چاہوں گا جناب سجاد علی صاحب سے کہ ایک کلام جو ہے وہ شروع کیجیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. جناب سجاد علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں جناب کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں مولا علیہ السلام کی نوکری کے لیے نوکری کا شرف بخشا ماشاءاللہ. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج کی رات بہت آفت زدہ رات ہے، خاص طور پر مومنین بے شک کرام کے لیے. ہر امام بار گاؤں میں گھروں میں اس وقت بہت آفت کی گھڑی ہے بے شک شیعہ نیت اقرار کے لیے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنا مرثیہ شروع کروں 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، جزاک اللہ. بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. بے شک بے شک. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، جزاک اللہ. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ کل ایک انیس صاحب کا مرثیہ شروع کیا تھا، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. جزاک اللہ. گا زخمی سر کو دیکھ کے کرتے تھے یہ بیان، ٹوٹی بس اب ہماری کمر ہائے بابا جان، نانا ہمارے سر پہ نہ جیتے ہیں اور نہ ماں، جاویں گے جس طرف نہ ملے گی ہمیں اما. جزاک. بیٹوں کو قید غم سے چھڑاؤ تو خوب ہے، ساتھ اپنے ہم کو لیتے ہی جاؤ تو خوب ہے، ساتھ اپنے ہم کو لیتے ہی جاؤ تو خوب ہے. فریاد ہے کہ خانہ زہرا ہوا تباہ، فریاد ہے کہ خانہ زہرا ہوا تباہ، زخمی کیا وسیع محمد کو بے گناہ، یہ کہہ کے لائے روتے ہوئے تاب خوابگاہ. جزاک اللہ. حضرت کی آنکھیں بند تھیں کرتے تھے آہ آہ، خون سے اباتی سرخ جراحت میں درد تھا، مانند زعفران رخ پر نور زرد تھا. جزاک اللہ. جزاک. مانند زعفران رخ پر نور زرد تھا، روئے علی حسن کو گلے سے لگا اور ہاتھ ان کے ہاتھ میں 9 بیٹوں کا دیا. عباس نامدار کے حق میں نہ کچھ کہا، چپکے کھڑے تھے سامنے اور رنگ زرد تھا. پاسے ادب سے باپ سے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، ماں ان کو دیکھتی تھی وہ منہ ماں کا تکتے تھے، ماں ان کو دیکھتی تھی وہ منہ ماں کا تکتے تھے. عباس کو بلا کے گلے سے لگا لیا، ہاتھ اس کا دے کے ہاتھ میں شبیر سے کہا، اے لال یہ غلام تمہارا ہے با وفا، میری طرح سے پیار اسے کیجیو صدا.
آفت کا دن جو تجھ کو مقدر دکھائے گا، اس روز یہ غلام بہت کام آئے گا، اس روز یہ غلام بہت کام آئے گا۔ عباس سے کہا کہ سن اے میرے نو نہال، تو ہے علی کا لال، وہ ہے مصطفیٰ کا لال۔ جزاک اللہ۔ رکھیو ہمیشہ خاطر شبیر کا خیال، اس کا ملال احمد مرسل کا ہے ملال۔ جزاک اللہ۔ پیش خدا بزرگ ہے رتبہ حسین کا، مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اس نور عین کا، مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اس نور عین کا۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے کا پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہماری کوشش ہے کہ جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب جو ہیں وہ پھر ہمارے ساتھ لائن پر ہوں، گرچہ کہ کل وہ لاہور میں مجلس پڑھ رہے تھے، اسے خطاب فرما رہے تھے، اور آج وہ جو ہے وہ فیصل آباد میں مجلس جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اگر وہ لائن پہ آ جائیں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ ہم آج اپنے پروگرام میں ان کو بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک چھوٹی سی تقریر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، ذکر اہل بیت، ذکر مولا علی، شہادت مولا علی جو ہے وہ آپ کی خدمت بیان فرمائیں گے۔ پوری کوشش ہے جناب، اور ہم ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ بھی اگر آپ اس پروگرام کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا پرسہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں شہزادی کی بارگاہ میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہیں وہ فون کر سکتے ہیں گے۔ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن پہ، ذکر شہادت مولا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اور دوسرے منقبت خان، نوح خان، مرثیہ خان جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہوا چاہتے ہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ جناب سجاد علی صاحب جو ہے وہ اپنا مرثیہ جو ہے آپ اگر آپ اس کا تسلسل برقرار رکھیے جب تک کہ ہماری کوشش ہے کہ جناب ڈاکٹر ماجد عابدی صاحب سے ملاقات کے بات چیت ہو جائے۔ یہ سن کے ساری بیویاں روتی تھیں زار زار، جناب یہ سن کے ساری بیویاں روتی تھیں زار زار، اور لوٹتے تھے خاک پہ زہرا کے گلزار۔ 2 دن تلک علی رہے بستر پہ بے قرار، فرزندوں کو گلے سے لگاتے تھے بار بار، آنسو کبھی رواں تھے کبھی لب پہ آہ تھی، 21ویں شب آئی تو حالت تباہ تھی، 21ویں شب آئی تو حالت تباہ تھی، فوج ملک میں شور قیامت ہوا عیاں، تھرا گئی زمین لگا ہلنے آسماں، جنات پیٹنے لگے بنالا و فغاں، مابین آسماں و زمین تھا یہی بیاں، وہ حسرتا کہ تخت امامت الٹ گیا، وہ حسرتا کہ تخت امامت الٹ گیا، بس آج زور آل محمد کا گھٹ گیا، بس آج زور آل محمد کا گھٹ گیا، بیٹوں نے بہر غسل اتارا جو پیرہن، پیوند اس کے دیکھ کے رونے لگے حسن، رو کر کہا حسین نے بھائی سے یہ سخن، مدت سے تھا گلے میں یہی جامہ کہن، جو کہتا تھا کہ رخت بدن چاک چاک ہے، کہتے تھے مشت خاک کی پوشاک خاک ہے، کہتے تھے مشت خاک کی پوشاک خاک ہے، معجز نما کو غسل جو دینے لگے پسر، پھرتا تھا آپ جسم مبارک ادھر ادھر، پھرتا تھا آپ جسم مبارک ادھر ادھر، آیا تھا خلد سے کفن شاہ بہروبر، زہرا کے لال کہتے تھے سر پیٹ پیٹ کر، بابا رسول پاک سے ملنے کو جاتے ہیں، بابا رسول پاک سے ملنے کو جاتے ہیں، ہم خلت اخیر پدر کو پنہاتے ہیں، ہم خلت اخیر پدر کو پنہاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جناب شہادت مولا علی کے سلسلے کا ایک پروگرام ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا سا ایشو ہے چھوٹا سا فون کال سسٹم کے ساتھ، تو وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ اس کو ہم بہتر کر دیں گے۔ اور جب تک کہ میں چاہوں گا کہ ایک کلام جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولا علی کی شہادت کے سلسلے میں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، فرش پر
عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے، فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، اس نے سجدوں پہ سجدے کیے ہیں، اس نے روزوں پہ روزے رکھے ہیں، اس کا کھانا ہے ایک جو کی روٹی، اس کے سونے کو ایک بوریا ہے، پیشوا اب گیا ہے جہاں کا، سونے سونے ہے محراب و منبر، پیشوا اب گیا ہے جہاں کا، سونے سونے ہے محراب و منبر، کس خاموشی سے گھر بھی خدا کا آج مصروف آہو بکا ہے، اور دل پہ داغ یتیمی سجائے، غم کا پیکر ہے شبیر و شبر، دل پہ داغ یتیمی سجائے، غم کا پیکر ہے شبیر و شبر، جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے، گھر امامت کا ماتم کدا ہے، فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم،
یہ زمانے کا مشکل کشا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جناب مولا علی کی شہادت کے سلسلے کا، اور جناب میرے خیال میں ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے میرے خیال میں اسکائپ پہ ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آج کی شب آنے کا، اور آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، مگر بہرحال آپ کا جو ہدایت سے جو ربط ہے، جو واسطہ ہے، جو ہمارا آپ کا تعاون ہے، وہ ہمیشہ برقرار ہے، اور ہر سال آپ اسی طریقے سے اپنا تعاون جو ہے وہ کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے سارے اس وقت تمام مومنین مومنات اس وقت ٹیلی ویژن پہ آپ کو سن رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ تعزیت فرما دیجئے، اور اس کے بعد بہرحال ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. نکلنا ہے کہ یہاں سحر ہو چکی ہے، اور جناب صبح شہادت کی مجلس اس وقت مجھے خطاب کرنا ہے، اور آج تو ویسے بھی رات بھر ہم لوگ سب جاگتے ہی رہے. بے شک شب قدر بھی ہے اور شب شہادت علی ابن ابی طالب المومنین بھی ہے. جناب تو یقیناً تعزیت پیش کرتے ہیں اس شب کی بھی، اور اس عظیم سانحے کی کہ جو کوفے نے دیکھا ہے، اور یقیناً اس وقت ہر مومن جو ہے وہ اداس بھی ہے، اور ہر مومن کا دل دکھا ہوا ہے جب امیر المومنین کا جنازہ کوفے سے اٹھا ہے. تو میں جیسا کہ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ فضائل علی ابن ابی طالب اس قدر کثرت سے بیان کیے گئے ہیں پیغمبر کی زبانی اور تمام اصحاب کی زبانی کہ یقیناً نشستوں کی نشستیں ہوتی چلی جائیں گی، لیکن فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. امیر المومنین کے لیے پیغمبر نے مستقل احادیث ارشاد فرمائی. کبھی کہا کہ لحموں کا لحمی یا علی، کبھی کہا دموں کا دمی یا علی، کبھی کہا عزموں کا عزمی یا علی، کبھی کہا جسموں کا جسمی یا علی، سبحان اللہ، روحوں کا روحی یا علی، کبھی کہا نوروں کا نوری یا علی، کبھی کہا انت منی و انا منک یا علی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی محبت سے مغلوب ہو کر یہ جملے کہہ رہا ہے. حتمی مرتبہ جب جملے ارشاد فرماتے ہیں تو قرآن کی آیت کے زیر سایہ ارشاد فرماتے ہیں. قرآن کی آیت حتمی مرتبہ کی زبان کی صداقت کی ضمانت جن الفاظ میں دیتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اس پر وحی کرتا. ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ. پیغمبر اس آیہ وما ينطق کی روح سے لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی کہہ رہے ہیں تو بحکم خداوندی کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک بھائی کی بھائی سے محبت سے بڑھ کر رسالت کی ولایت سے محبت ہے. رسالت ولایت و امامت کا تعارف کرا رہی ہے. بے شک. اور دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ہدایت نبوت کے ذریعے چلی، اور اب نبوت کے بعد ہدایت قیامت تک امامت کے ذریعے چلی. سبحان اللہ. امامت کے سب سے پہلے ہادی کا نام، امامت کے سب سے پہلے امام کا نام، ولایت کے سب سے پہلے تاجدار ولایت کا نام علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. غدیر خم میں علی کے سر پر تاج ولایت سجا دیا، اور جتنے بھی سلسلہ اولیاء ہیں وہ آج فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کا سلسلہ ولایت علی ابن ابی طالب سے جڑتا ہے جا کر. بے شک. اور ولی اس وقت تک ولی نہیں مانا جاتا جب تک اس کا شجرہ ولایت علی ابن ابی طالب سے نہ جڑا ہوا. اب اس میں بہت سے شجرہ ولایت ہیں جو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. جتنے بھی ولی اور اولیاء گزرے ہیں، جن کو ناموری حاصل ہوئی ہے، جن کو قدرت نے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور وہ انعام و اکرام ملا ہی اس وجہ سے ہے کہ جب وہ تاجدار اولیاء حضرت علی علیہ السلام اور کبھی شاہ شمس کی طرح ہوتے ہوئے، شمس کی طرح طلوع ہوتے ہوئے شاہ شمس مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت و معرفت میں ڈوب کر جب ڈوب جاتا ہے وہ انسان، تو پھر کہتا ہے کہ ساقیے با وفا منم دم ہمدم علی علی، سبحان اللہ. صفا منم
دم حمدم علی 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 عاشق مرتضی منم دم حمدم علی علی جزاک اللہ شاہ شریعتم توئی پیر طریقتم توئی سبحان اللہ حق ختم توئی دم حمدم علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ فلسفہ توئی یوسف محلقہ توئی خضر رہ خدا توئی وہی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر کبھی جب معرفت کی راہوں میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں سے ایک اور کشف کی منزل آتی ہے، ایک اور جذب کی منزل آتی ہے کہ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود علی بود تا نم سمی بود زماں بود علی بود علی اور اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب جب انسان عرفانیات کی منزل پر آگے بڑھتا ہے اور جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں ہر پردے کے پیچھے سے آواز علی آتی ہے، ہر واہ پردہ ہٹتا ہے واہ بھائی واہ سبحان کیا بات اس لیے کہ کشف راز کے پیچھے علی ابن ابی طالب کی ذات بالا گرامی چھپی ہوئی ہے. جہاں پر بھی انسان کشف راز کرے گا، کشف اسرار کرے گا، اس کو علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو جائے گی، سامنا ہو جائے گا. اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا راز پردہ معراج تھا، جہاں پیغمبر واہ 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 سبحان اللہ سبحان سب سے بڑا راز تھا واہ واہ پردہ معراج، اور پیغمبر نے وہاں پر بھی جا کے آواز علی سنی ہے اور دست علی کو اپنے کاندھے پر محسوس کیا ہے. جزاک اللہ تو آپ دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب فرش سے لے کر عرش تک، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر تک علی کے جلوے نمایاں ہیں. دیکھنے والی آنکھ کبھی بند آنکھوں سے بھی علی کے نور کو دیکھ لیتی ہے اور کبھی کھلی ہوئی آنکھیں بھی سامنے علی دکھائی دے رہے ہوں پھر بھی نظر نہیں آتا. واہ بہت خوب. اور اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون. یہ اللہ کی نعمت کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، اور اکثریت کافروں کی ہے، اقلیت کافروں کی نہیں بلکہ اکثریت ماشاءاللہ اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے. واہ تو کیا ہی اچھا ہے کہ آج کے دن کی فیوز و برکات کو سمیٹتے ہوئے ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت غدیر یعنی نعمت ولایت علی کا اظہار کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور جو پوائنٹ آف ڈیویشن ہے جہاں سے امت مسلمہ متفرق ہوئی ہے اس پر واپس آ جائیں، اور وہ ہے محبت علی. واہ بہت خوب، کیا خوب پیغام ہے. جزاک اللہ. اس کا حکم خود پیغمبر نے دیا ہے، اس کا حکم ختمی مرتبت نے دیا ہے. محبت علی، ولایت علی، غدیر خم میں اعلان ولایت علی، یہ محبت علی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اطاعت علی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اطاعت رسول کا مسئلہ ہے. یعنی خود اللہ سیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے رسول کا حکم مانتا ہے اور کون اس حکم سے انکار کر دیتا ہے. تو غدیر میں بھی اگر پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس میں کوئی علی کو مانے یا نہ مانے تو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس سے نہ ماننے کے دین اسلام پر اثر پڑتا ہے، نہ ماننے والے کی ایمان و یقین پر اثر پڑتا ہے کہ اس نے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا. پیغمبر جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس نے اس بات سے صرف نظر کر لیا. لہذا جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر حدیث ارشاد فرماتے تھے، آیتیں اترتی تھیں، پیغمبر منبر مسجد نبوی پر ہوئے تھے، اور جب سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی اور آیت آئی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین کی ذات میں ہر شے کے علم کو رکھ دیا ہے. یہ آیت آئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ امام مبین توریت ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ امام مبین زبور ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں. اس کے بعد کوئی تیسرے صحابی کھڑے ہو کر اس سے پہلے کے سوال پوچھتے. ایک بار راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، پیغمبر نے سب کا ہٹا کر علی کی طرف نگاہ کی اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ امام مبین نہ توریت ہے نہ زبور ہے نہ انجیل ہے. علی کی طرف نگاہ کر کے اور اشارہ کر کے کہا کہ ھذا امام مبین، یہ ہے امام. سبحان اللہ. جس کی ذات میں اللہ نے تمام علوم جمع کر دیے ہیں. پھر اس موقع پر پیغمبر آیت ارشاد فرما رہے تھے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی، سورہ مبارکہ انعام کی آیت کہ جس نے ایک نیکی کی ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے. نیکی ایک ہوگی، ثواب 10 ملیں گے. کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ وہ حسنہ کیا ہے؟
وہ حسنہ کیا ہے کہ جس کو ہم انجام دیں تو ہمیں 10 گنا ثواب ملے گا. تو پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا علی حبک حسنہ لا تزر لا تنفع معها. آپ کی محبت حسنہ ہے, آپ کی محبت نیکی ہے, جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ہم 10 گنا اجر دیں گے. یعنی انسان جب بھی علی کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو اس کا ایک ایک نفس, ایک ایک سانس حسنہ بن جاتی ہے, اور پھر سانس لینے پر بھی ثواب اللہ عطا کرتا ہے. کہیں پر یہ فلسفہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ سانس لینے کا بھی ثواب اللہ عطا کرے. یہ صرف محبت علی شرف حاصل ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت علی آ جاتی ہے تو وہ سانس لیتا ہے, تو سانس لینا بھی باعث ثواب بن جاتا ہے. تو کہا کہ یا علی آپ کی محبت حسنہ ہے, آپ کی محبت نیکی ہے. اور نہ معلوم کتنی آیتیں ہیں کہ آیتیں اتر رہی تھیں اور پیغمبر اس کی تفسیر میں علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کو متعارف کرا رہے تھے. خود علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ صاحب الاتقان کی علوم القرآن اس حدیث کو درج کرتے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے اس حدیث کو درج کرتے ہیں کہ قرآن میں خالصتاً 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف شان علی میں نازل ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی ان آیتوں میں علی کے ساتھ کسی اور کا شیئر نہیں ہے, علی کے ساتھ کوئی اور شیئر نہیں ہے, صرف اور صرف شان علی میں نازل ہوئی ہے 313 آیتیں. تو آپ سوچیے کہ جس کلام پاک کی 313 آیتوں میں علی کا تذکرہ ہے, تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے, یقیناً ان کے سینوں میں وہ آیتیں بھی محفوظ ہیں کہ جو شان علی میں نازل ہوئی ہیں. بس اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم قرآن پڑھ تو رہے ہو لیکن معرفت کے ساتھ پڑھو, ٹھہر ٹھہر پڑھو, اور تدبر کے ساتھ پڑھو, سمجھ کر پڑھو, اور جہاں پر بھی جس شخصیت سے متعلق آیتیں آ رہی ہیں اور اس کا تصور تمہارے ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے. تو ان آیتوں کو بھی حافظان قرآن پڑھتے ہیں, ان آیتوں کو بھی قاریان قرآن پڑھتے ہیں کہ جو آیتیں خالصتاً مدحت علی میں نازل ہوئی ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی, یعنی ایک اس کی نورانی حیثیت ہے, روحانی حیثیت ہے, اور ایک اس کی مجازی حیثیت ہے. ایک حقیقی حیثیت ہے اور ایک مجازی حیثیت. ایک علی کا وہ کردار ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں 1400 برس پہلے, جو امیر المومنین نے 63 برس کی حیات اپنی گزاری ہے. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جو نبوت کی جو ہے وہ بھی 63 برس ہے, 63 ایئرز. پیغمبر کا سن مبارک بھی 63 ایئرز ہے, اور علی ابن ابی طالب کا سن مبارک بھی 63 ایئرز ہے. یعنی نبی نے بھی 63 برس کی عمر پائی اور علی نے بھی 63 برس کی عمر پائی جناب. تو یہ بھی بڑا حسن اتفاق ہے. تو اگر آپ حیات ظاہری علی ابن ابی طالب کو دیکھیں تو علی سے بڑھ کر بعد نبی کامیاب انسان بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو دارالخلافہ اور اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل مدینے سے تبدیل کر کے کوفہ منتقل کیا ہے, تو یہ علی کی بڑی غلطی تھی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی فہم و فراست علی تک آج تک پہنچا نہیں, کوئی نہیں پہنچا. بے شک علی باب شہر علم ہے, بے شک ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, اور کہیں پیغمبر نے کہا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا, سبحان اللہ, میں سبحان اللہ. حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حکمت جہاں پر آ جاتی ہے تو اس کو, حکمت کو تدبر کے لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے, معاملہ فہمی کے لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے, سیاسی شعور کے بھی الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے, معنی میں یاد کیا جاتا ہے. تو علی حکیم بھی ہے, صاحب حکمت بھی ہے. علی سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور علی کی پرورش کے ذات ختمی مرتبت نے کی ہے, تو علی کا کوئی کام بھی عبث نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے. علی نے اگر مدینے سے کیپٹل منتقل کیا ہے کوفہ, تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو رہی ہوگی یقیناً مولا کائنات کہ اس ذہنی تصور تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, لیکن بظاہر جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں کے جسم تک نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہے. یعنی صرف جسم مسخر نہیں کرنے ہیں, صرف جسم کو ہی زیر نہیں کرنا ہے, اذہان بھی بلکہ اسلام کو لوگوں کی روح میں اتار دینا ہے, روحوں کو مسخر کرنا ہے, اور روحوں پر حملہ کرنا ہے, اور وہ اسلام کو دل سے مانے, تلوار کے زور سے نہ مانے. اصل بات یہ تھی. تو علی چاہتے یہ تھے کہ اسلام کا پیغام اسلامک اسٹیٹ سے آگے بڑھتا چلا جائے. مسئلہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ حرم خدا ہے اور مدینہ جو ہے وہ حرم رسول ہے,
اور دونوں جگہ قدغن لگی ہوئی ہے کہ کافر نہیں آ سکتا. کافر جو نجس ہے وہ کعبۃ اللہ کے جوار میں نہیں آ سکتا اور مسجد کے جوار میں نہیں آ سکتا, مسجد نبوی کے جوار میں نہیں آ سکتا. اور جو ان کی سازشیں تھیں وہ یقیناً ان کو اس بات سے دور رکھتی تھیں کہ ان تک اسلام کا پیغام اس کو خوبی پہنچایا جائے. تو اب ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ مدینے سے کیپٹل شفٹ کیا جائے کوفہ, اور ایک ایسا کینٹ ایریا منتخب کیا جائے اور ایک ایسا محل وقوع جس کا جو جغرافیکل اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو وہ کئی طریقے سے مختلف راستوں سے مختلف ملکوں سے ملا ہوا تھا, اور یہاں لوگ آتے جاتے بھی تھے. اور علی ابن ابی طالب نے کوفے کو منتخب کیا کہ کوفہ بہت تاریخی شہر ہے, بہت پرانا شہر ہے, قدیم شہر ہے, اور وہ ایسا شہر ہے کہ یہاں انبیاء کا گزر ہوتا رہا ہے. خود مسجد کوفہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا مصلی موجود ہے, کہ کتنے انبیاء نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں. تو ایک تاریخی شہر ہے, طوفان نوح بھی وہاں سے متصل ہے, اور کتنے ہی تاریخی واقعات ہیں جو تاریخ انبیاء سے متصل ہیں. کوفہ وہاں پر موجود ہے, اور کوفے کا تعلق بڑا ہی گہرا رہا ہے سیاست الہیہ سے. تو مولا یہ چاہتے تھے کہ جو نجس لوگ ہیں, جو کلمہ گو نہیں ہیں, ان تک کیسے پیغام پہنچایا جائے گا کہ جو کعبۃ اللہ میں بھی نہیں آ سکتے, مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے. تو ان کے لیے کیپٹل کو منتقل کیا کوفہ, اور پھر سب کو آزادی دے دی کہ آؤ ہماری بزم میں بیٹھو. اور اس سے پہلے کہ بزم میں بلاتے, علی ممبر پہ بیٹھے اور کہا سلونی سلونی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو اب یہ بھی حکمت علی تھی کہ مولا علی نے سلونی کا نعرہ لگایا, اور یہ نعرہ کوفے سے پار کرتا ہوا جہاں جہاں اسٹیٹس آباد تھی, جہاں جہاں ممالک آباد تھے, اور جہاں جہاں ممالک میں لوگ رہ رہے تھے جو علم پسند تھے, ان کو علی کا یہ نعرہ پسند آیا, اور جو علم پسند تھا وہ علی پسند بن گیا. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو علی پسند ہوتا ہے وہ علم پسند ہوتا ہے, اور جو علم پسند ہوتا ہے وہ علی پسند ہوتا ہے. چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے بت پرست ہوں, ہندو ہوں, یعنی تاریخ علی یہ بتاتی ہے کہ لوگ تیزی سے اپنے اپنے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے کوفے پہنچ گئے, اور علی کی بزم میں بیٹھ گئے, اور علی نے خطبے ارشاد فرمانا شروع کر دیے, اسلام کی تعلیم بتانا شروع کر دی, اور لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا یہ جو کیپٹل شفٹ کیا تھا یہ علی کی سب سے بڑی حکمت عملی تھی, علی کی سب سے بڑی سیاسی فتح تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیغام اسلام کو اتار دیا. تو اب یہ ظاہری حیات ہے علی کی. مولا علی 25 سال جو دور خلافت راشدہ کا یہ 3 ادوار رہے ہیں, کہ جب حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان خلیفہ رہے ہیں, تو اس وقت میں جو 25 سال گزرے ہیں تو علی نے خاموشی سے نہیں گزارے, بلکہ اس وقت فلاح و بہبود کے کام مولا علی نے کیے ہیں. اور اس وقت آپ جو شاہراہ کا نظام دیکھتے ہیں, ہائی ویز کا نظام دیکھتے ہیں, یہ ہائی ویز کا نظام بھی میرے مولا علی کا قائم کیا ہوا ہے. اور ہائی ویز پر آپ جو یہ مائل سٹونز دیکھتے ہیں, ایک مائل سٹون لگا ہوا ہے کہ اب فلاں شہر اتنی دور رہ گیا ہے, فلاں شہر اتنی دور رہ گیا ہے. یہ مائل سٹونز کا بھی پورا سسٹم مولا علی کا رائج بھائی, جزاک اللہ مولا سلامت. کیا بات, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا علی خود پتھر اٹھاتے تھے اور پتھر پر لکھتے تھے کہ اب فلاں شہر اتنی دور ہے, اور لکھنے کے بعد اس پتھر کو زمین پر گاڑتے تھے, اور گاڑتے وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ہے علی کا 1 میل. اس کے بعد دوسرا پتھر گاڑتے تھے, دوسرے میل پہ کہتے تھے یہ ہے علی کا 2 میل. یعنی اس طریقے سے مولا کائنات نے فلاح بہبود کے کام کیے ہیں. اور پھر یہ جو ہائی ویز پر آپ ریسٹ ایریاز دیکھتے ہیں, یہ تقریباً 20 کلومیٹر بعد یا 10 کلومیٹر بعد یا 15 یا 25 کلومیٹر بعد کوئی ریسٹ ایریا آ گیا کہ آپ رکیے اور یہاں فریش ہو جائیے, کھائیں پئیں. یہ بھی مولا کائنات کا متعارف کروایا ہوا ہے کہ 10 کلومیٹر پر, 15 کلومیٹر پر, 5 کلومیٹر پر مولا کائنات نے کنویں کھدوا دیے تھے کہ جو مسافر یہاں سے گزریں گے ان کو پیاس لگے گی تو وہ یہاں سے پانی سے فیضیاب ہو جائیں گے. اور بھی بہت سے کام علی ابن ابی طالب نے کیے کہ جس میں علم بیان بھی ہے, علم کلام بھی ہے, جس میں علم فلسفہ ہے, جس میں علم منطق ہے, جس میں علم کیمیا ہے. نہ معلوم کتنے علوم مولا کائنات نے 25 برس کے عرصے میں عارف کرا دیے. اور اس کا ذکر جارج جرداق جو ایک مستشرق ہے, ایک لبنانی مورخ ہے اور عیسائی ہے, اس نے اپنی کتاب دا وائس آف ہیومن جسٹس, یعنی کتاب تو عربی میں لکھی گئی تھی کہ صوت العدالت الانسانیہ, اس کا انگریزی میں ترجمہ دا وائس آف ہیومن جسٹس, اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے
किन उलूम को मुतारिफ कराया, और आज जो उलूम अली ने मुतारिफ करा दिए उससे हटकर कोई नया इल्म आज तक मुतारिफ कराया न जा सका। यानी जितने भी उलूम आज सामने आ रहे हैं वो मौलाए कायनात के मुतारिफ किए हुए उलूम की शाखें ही हैं। यानी हर इल्म की बुनियाद में फिक्र अली शामिल है, हर इल्म की बुनियाद हिकमत अली शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह। और ये हिकमत में अली, फिक्र अली, ये फिक्र रसूल है, ये इल्म रसूल है, ये हिकमत रसूल है। और अली इब्न अबी तालिब ने कदम कदम पर जहाँ भी अली ने कामयाबी हासिल की है उस कामयाबी को डेडिकेट किया है, रिसालत मार्फ से मंसूब कर दिया। ये जो कुछ भी है मेरे भाई रसूल अल्लाह का अता किया हुआ है। मगर मेरी शजाअत है तो यकीनन ये शजाअत भी मैंने रिसालत मार्फ से सीखी है। अगर मेरा इल्म है तो ये इल्म भी मैंने रसूल अल्लाह से सीखा है। अगर मेरा हुस्न किरदार है तो ये हुस्न किरदार भी रसूल अल्लाह का बनाया हुआ है। अगर मेरा हुस्न सूरत है तो ये हुस्न सूरत भी मैंने रसूल अल्लाह से ही हासिल किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न सीरत है तो ये हुस्न सीरत भी रिसालत मार्फ ही का अता किया हुआ है। जो कुछ भी है रिसालत मार्फ की तरफ से अता हुआ है। तो ये हयात तैयबा 63 ईयर्स अली इब्न अबी तालिब ने गुजारी, कि जहाँ एक अरसा है कि जो पैगंबर के ज़ेर साया गुजारा है, और जब तक ख़त्मी मर्तबत रहे इस कायनात में। तारीख़ ये बताती है कि अली खामोशी से हर हुक्म का इत्तिबा करते रहे। कभी मौलाए कायनात ने रसूल अल्लाह की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बढ़ाया नहीं है। कभी भी अली इब्न अबी तालिब रसूल अल्लाह से आगे नहीं रहे। आगे इन मानों में कि कभी भी पैगंबर को पुश्त नहीं दिखाई है, और हमेशा अदब रिसालत का पैगाम दिया है, अमली तौर पर भी और लिसानी तौर पर भी। और जब पैगंबर तशरीफ़ ले गए इस दुनिया से, तब अली इब्न अबी तालिब के खुतबे सामने आए। तब मौला ने बताया कि इल्म क्या है और मैंने रसूल अल्लाह से क्या कुछ सीखा है, और दुनिया को बता दिया कि जब कोई बुजुर्ग बैठा होता है तो बुजुर्ग के सामने खुर्द बोला नहीं करते। तो अली इब्न तालिब भी खामोश रहे और रसूल से सीखते रहे। लेकिन जब रसूल ने कोई भी हुक्म दिया मौलाए कायनात को, तो बिला चूनो चढ़ा, बिला तवक्कुफ, बिला तअद्दुल, बिला इनक़ता, फौरन अली इब्न अबी तालिब उसको बजा लाते थे, और आमन्ना सद्दक़ना कहते हुए बजा लाते थे। और अली हुक्म रसूल की इताअत को अपना ईमान जानते थे। अली मोहब्बत रसूल को अपना सरनामा हयात जानते थे। और अली को मालूम था कि इश्क़ रसूल के बगैर इश्क़ खुदा भी नामुकम्मल है। इश्क़ रसूल के बगैर इश्क़ खुदा काबिल कबूल नहीं है। ये पैगाम भी मौलाए कायनात ने दिया, और आज तक मौलाए कायनात का ये पैगाम दुनिया में जारी और सारी है। और यही पैगाम औलाद तक भी मुंतकिल हुआ, और औलाद में इस तरीके से मुंतकिल हुआ कि वो इल्म मौलाए कायनात ने अपने बच्चों हसन और हुसैन में मुंतकिल किया, अपनी बेटियों ज़ैनब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन में मुंतकिल किया। और इन बच्चों ने भी पूरी दुनिया में इल्म अली का इजरा कर दिया, इल्म अली की ज़ौफ़शानियाँ कर दी। हसन मुश्तबा अपने दौर में इल्म अली के वारिस थे, हुसैन इब्न अली अपने दौर में इल्म अली के वारिस थे। और फिर ये तो नौजवान थे, ये तो वो थे कि जो सिन्फ़ मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब हम इल्म अली को जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम में मुंतकिल होता हुआ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह दरबार शाम की धज्जियाँ बिखेर दी इल्म अली ने। जनाब ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है, जनाब उम्मे कुलसूम ने जो खुतबा दिया है, ये भी इल्म अली ही की ज़ौफ़शानियाँ थी। और आप देखिए कि दरबार शाम में जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा है, तो बीवी ने अपनी आवाज़ में खुतबा नहीं दिया, बल्कि अली की आवाज़ में, अपने बाबा की आवाज़ में खुतबा दिया, और बता दिया कि तुम शाम में कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो कि नाम अली न लिया जाए। देखो आज शाम का फातिह भी अली है, इसलिए कि आज अली की बेटी शाम के दरबार में अली के लहजे में खुतबा दे रही है। तो हर जगह अली के बच्चों ने भी अली के इल्म का इजरा किया है, अली के इल्म को फैलाया है और बताया है कि ये इल्म रसूल है, ये इल्म मुस्तफ़ा है, और इल्म मुस्तफ़ा इल्म खुदा है। तब आप सोचिए कि डॉक्टर साहब के आज शबे 21 रमज़ान जब गुजर रही होगी, 50 हिजरी 50 हिजरी शबे 21 रमज़ान कूफे में अली के घर में क्या गुजर रही होगी। चाहता हूँ कि जो भी सामीन सुन रहे हैं, जो भी नाजरीन देख रहे हैं, इनमें से जितने भी लोग मौला अली के घर की ज़ियारत कर चुके हैं कूफे में, वो इस वक्त अपने तसव्वुर को वहाँ ले जाएं और तसव्वुर करें कि अली का घर है और शब 21 रमज़ान है, जब मौला कायनात तमाम अपने असहाब से भी रुखसत हो रहे हैं, एक एक चाहने वाले को रुखसत कर रहे हैं। रुशैद हजरी आ रहे हैं, अली से लिपट कर रो रहे हैं। उज्र इब्न उदई आ रहे हैं, अली से लिपट कर रो रहे हैं। मीसम तम्मार आ रहे हैं, अली से लिपट कर रो रहे हैं। अली एक एक को बता रहे हैं
کہ ہوجر میری محبت میں تمہیں مارا جائے گا، رشید حجری تمہاری گردن کاٹی جائے گی، میثم تمار تمہیں میری محبت کے جرم میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سب کہہ رہے تھے کہ مولا علی یہ جان آپ ہی کی تو دی ہوئی ہے۔ ایک بار علی نے دیکھا کہ سامنے جناب قمبر دیوار سے پشت لگائے سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ علی نے اشارہ کیا قمبر نزدیک آ جاؤ۔ قمبر آئے، مولا علی کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا۔ علی نے سر پہ جناب قمبر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے قمبر کیا ہوگا اس وقت جب تم سے کہا جائے گا کہ علی کو برا کہو نہیں تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ قمبر روتے ہوئے سر کو اٹھاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا قمبر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کہا، مولا اگر مجھے 70,000 دفعہ زندگی دی جائے اور 70,000 دفعہ مارا جائے پھر بھی قمبر کی زبان پر علی علی ہوگا۔ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی زبان سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر جاؤں۔ اس طریقے سے اصحاب آ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عفیف حال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب ماجد رضا عابدی صاحب کو ہم دوبارہ لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کی کال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، اور کوشش ہے کہ ان کو ہم دوبارہ لائن پہ لیتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام جو ہے وہ اس کا بقیہ حصہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھ سکیں گے۔